نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ مثلاً اسرائیل کا قیام، افغانستان میں کالے جھنڈوں کا ظہور، حکام کی جانب سے مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم، زمین کا ظلم و جبر سے بھر جانا، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف و نفرت، فتنوں اور اموات کی کثرت، راستوں اور تجارت کی بندش، نفس زکیہ کی شہادت، ایک جابر حاکم کا ظہور جیسے حدیث میں سفیان نے کہا گیا ہے۔ امام مہدی کا نام لے کر آسمانی آوازیں، بیت المقدس کی آبادی اور مدینہ کی ویرانی، شام میں بچوں کے کھیل سے شروع ہونے والا فتنہ، اہل یمن کی جلاوطنی، رومیوں کی جانب سے شام و عراق کا محاصرہ، رومیوں کا اہل اسلام پر حملہ آور ہونا، کالے جھنڈوں کا آپس میں اختلاف، عراق میں ایک شخصیت کی پانسی، آسمان میں سورج کی ساتھ ایک نشانی کا ظہور، بیت اللہ کے پاس ایک حاکم کی موت پر 3 شخصیات میں تخت اقتدار کے حصول کے لیے لڑائی، بیت اللہ میں پناہ حاصل کرنے والے ایک شخص کا قتل، مصر میں 61 سالی زلزلوں کی کثرت وغیرہ ہے۔ روایت کے مطابق جب ایک حاکم کی موت پر 3 امراء کی آپس میں لڑائی ہوگی اور اس دوران کالے جھنڈوں والے مشرق کی جانب سے جزیرۃ العرب میں داخل ہوں گے اور ایک سیاسی خلا پیدا ہو جائے گا، راستے اور تجارتیں بند ہو جائیں گے، اس وقت حضرت امام مہدی کو ڈھونڈنے اور ان کی بیعت کے لیے 7 علماء جمع ہوں گے، اور ان میں سے ہر عالم کے ہاتھ پر 313 افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی۔ یہ علماء امام مہدی کی واقفیت رکھنے والے لوگوں سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے، مختلف علامتوں کی بنیاد پر آخرکار یہ مہدی کو پالیں گے اور حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان ان کی بیعت کریں گے، جس کے بعد خلافت کا قیام ہوگا۔ ان کی دعوت کا مقصد یہ ہے کہ ہماری دعوت تمام جماعتوں فرقوں کے درمیان توسط اور اعتدال کی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہود النصارہ کی امتوں اور مذاہب کے درمیان اسلام کے اعتدال کی دعوت تھی۔ یہ ہر جماعت سے ان کی اچھائی لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھداھم اللہ اولئک ھم اولو الالباب۔ جو بات غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اور یہی ہے جو عقل والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے جو سب کچھ لیکن پیروی اس بات کی کرتے ہیں جو بہترین ہو۔ ہم حق کے ساتھ رہتے ہیں اور سب کے لیے خیر کی خواہش دل میں لیے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ نے خیر امت کے افراد اور جماعتوں میں تقسیم کر رکھی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو اس خیر سے محروم نہیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا سقط لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وامرها ان نسلت القصعة قال فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة۔ اور مسلم، جب تم میں سے کسی زیکانے کے دوران کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا کر صاف کر کے وہ کھا لے، اسے شیطان کے واسطے نہ چھوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم